جی نانو کوئی ایسا حادثہ ہے جس کی وجہ سے اب تک آپ کو نقصان پہنچا ہے؟ ایسا ہو جائے زندگی میں؟ یہ زندگی میں تو حادثات ہوتے ہیں، یہ بات ضرور ہے، بس کچھ حادثات ایسے ہوتے ہیں جو کہ زندگی میں دشمن کے ساتھ وہ کتنے ہی ہٹایا جائیں گے۔ پہلے تو یہ کہ ہمارے بچپن کے دور میں ہماری چیزیں نہیں تھی جو بڑی خطرناک، اس وقت کی یہ دوائیں بھی نہیں تھیں، اس وقت یہ ہوا کرتا تھا کہ جہاں کسی کی چیزیں وغیرہ نکلے تو باریک راکھ اپلوگی ہوتی ہے، اس کو پاؤڈر نہیں تھے، اس وقت پاؤڈر کا دستور نہیں تھا، اس وقت ہوا کرتا تھا راکھ کو چھانو، کپڑے چھان کر کے اور بستر بچھا دو تو جو بدن کے اندر اس کے وہ بھی ایک طریقہ صحیح تھا، تو جو بدن کے اندر اس کے چیزیں کی وجہ سے جو اس کے وہ فرنٹ وغیرہ بنتے تھے یا اس کے جو پھوڑے بنتے تھے، بڑے بڑے خطرناک قسم کی چیزیں ہوتی ہیں، تو میرے ساتھ تو وہی واقعہ ہوا کہ راکھوں کو چھانا کرتی تھی ہماری اماں اور اس کو بستر بچھایا کرتی تھی، اور پاؤڈر کی طرح آج ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت کا یہ پاؤڈر اور عبادت ہوتا تو یہ راکھ چھاننے کا مقصد نہیں ہوتا، مگر اس وقت کی جو حکمت تھی وہ یہی تھی کہ خوش کر لو تو وہ تو چیزیں بڑی خطرناک تھی، سمجھو کہ ہاتھوں کے یا انگوٹھوں کے اوپر جو ہماری وہ ہے انگوٹھے ہیں یا پیروں کے انگوٹھے ہیں یا انگلی ہے، ہم کبھی کبھی جب اس سے فارغ ہوئے تھے تو اس طرح سے خون نکل جایا کرتے ہیں سنگاڑے کی میل کے اوپر سے اس کا وہ نکلتا ہے چھلکا اس شکل میں، تو کتنی خطرناک ہوگی۔ یہ تو ہماری زندگی کا وہ واقعہ ہے۔ اس وقت نواب رامپور نے نمائش شروع کری تھی نئی نئی ہماری زندگی کے اندر، تو ہماری بھاوت جو حماد اللہ خان کی بیوی تھی ان کا نیا پن تھا اور ان کو بڑا ارمان تھا، ہماری امت سے کہا کہ نمائش جائیں گے کیونکہ جب تک ساتھ نہیں جائے گی تو بہو نہیں جاتی ہے، تو وہ مقصد یہی تھا۔ ان کا کہ میرے بیٹا جو ہے وہ چل نہیں سکتا کیونکہ پیر ہمارے اوپر اتنے کچے ہو گئے تھے کہ زمین نہیں رکھ سکتے تھے، تو یہ میں نمائش میں کیسے لے کے جاؤں گی۔ بہت کو زبانی نمائش تھی کانپور میں، پہلے جو نمائش ہوا کرتی تھی اس کے مردوں کا تو ہوتی تھی مگر ایک دن رکھتے تھے وہ عورتوں کے لیے، تو بڑا یہ تھا کہ آج عورتوں کی ہم کیوں نہیں جائیں گے، ایک نئی بات بات۔ ہاں، تو وہ ہماری بھاول نے ذمہ یہ لیا تھا کہ اس کو ہم دکھلائیں گے، ہم کتنے بڑے تھے ہمیں احساس نہیں ہو رہا ہے مگر ہمارے میرے خیال میں ہوں گے شاید ہو سکتا ہے 12-13 سال کے تو ایسے ہوں گے مگر اتنے بڑے تھے گودی میں نہیں تھے، مگر اس عورت نے آج تک مجھے یہ دن یاد آتا ہے کہ گودی میں لے کے پوری نمائش ہوائی اپنا آپ ہی دیکھا اور ہمیں دکھلایا، ہمیں اس وقت تو احساس ہی نہیں ہوا کہ ہم کسی اس میں آئے ہوئے جمعے میں، تو یہ تو ہمارے آس پاس کا واقعہ ہے۔ اب اس زندگی میں جو ایک حادثہ ہوا ہے وہ سورج گرہن کا ہوا ہے، تو میں آپ کو چشمہ لگایا ہوا دکھائی دے رہا ہوں۔ 1980 میں سورج گرہن پڑا تھا، گورنمنٹ کی طرف سے اعلان تھا کہ کوئی بھی سورج گرہن چھٹی کر دی گئی تھی، بازار بند کر دیے گئے تھے، فیکٹریوں کے اندر چھٹیاں کر دی گئی تھیں اور یہ کہا گیا تھا کہ گھر سے باہر نہ نکلے۔ اس کے اندر کچھ اس طرح کا گہن تھا کہ سورج کے آس پاس چاند کو چلنا گہن ایسی پڑتا ہے، وہ ہم نے فیکٹری کے اندر جو ویلڈنگ کا سنا ہے دن میں تارے لگے تھے رات کو بھی نہ اندھیرا نہیں تھا، ہاں تو ایسی روشنی جیسے آپ کو ہے، ہلکا اس میں پیلا پن آ گیا تھا مگر اس کو ہم نے یہ کیا تھا الگنی کے اوپر جو ہمارے گھر کے بریلی کے اندر تار بندے ہوئے تھے اس کو ہم نے رضائیاں ڈال کے ایک کمرہ سا بنا لیا تھا اور اس رضائی کے اندر نیچے کھڑے ہو کے اور ہم نے اوپر سے اپنے چادریں وادریں اوڑھ کے اور ہم اس طرح سے ایسے کر کے گلاس کو یہاں لے لیا تھا اور یوں کے دیکھ رہے لیکن ہاں خواہش تھی کہ ہم دیکھیں گے، لوگ منع کرتا تھا اور یہاں سب چادریں تو اتنا مت تھا اور یہ سب ہمارا ڈھولا یوں ہی تھا، تو ہم نے کہا ہم اپنے طور پر بہت اچھا عقل مندی کر رہے تھے مگر اس شریر میں دیکھا تھا۔ اس کے بعد دوسرے دن کیا واقعہ ہوا وہ تو ہم نے دیکھ لیا کہ چاند جو ہے وہ ایک مانیے یہ سورج تھا پورا یہ سورج ہے، تو چاند اس شکل میں ایسا گھوم رہا تھا ایسا گھوم رہا تھا ایسا گھوم رہا تھا ایسا مدراس میں یہاں پر آنے کے بعد وہ ایسے ہو گئے اور ایسے نکل گیا، تو وہ ایک عجیب طریقے آج تک میرے ذہن میں بھر رہا ہے، تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اس چیز کو میں نے دیکھا۔ دوسرے دن کیا واقعہ ہوا جب ہم سو کے اٹھے تو ہمارے یہ ہاتھ جو تھے نا، آپ نے ڈبل روٹی دیکھی ہے جی کتنی پھولی ہوئی، یہ میرے ہاتھ یہ تھے کتنے حصے تھے، یہ میرا سب چادر ڈھکا ہوا تھا، یہ ڈھکا ہوا تھا اور مگر سامنے ادھر بھی چادریں تھیں مگر اس کا پورا عکس یہاں، تو یہ حالت جو تھی یہ اتنا پھول گیا تھا، اس کے اندر کوئی تکلیف نہیں کوئی جلن نہیں کسی طرح کا کوئی احساس ہی نہیں، نہ اس میں تو کوئی پانی نکل رہا ہے۔ تو ہمارے یہاں بریلی میں حکیم خورشید ہم نے ان سے ملے، ان کو واقعہ بتایا تو بولیے یار کیا ضرورت ہو گئی تھی آپ کو دیکھنے کی، میں نے کہا ہم تو قدرت کا ایک عجوبہ دیکھنا چاہ رہے تھے،
अजूबा देख लिया, अगर आज हमें एहसास हो रहा है वो तो दवाई थी वो सही हो गया। और ये हुआ कि आज डॉक्टर से हमने रिव्यू किया तो उन्होंने बताया कि मालूम होता है कि पूरा नींद में आप आ गए। हाँ, तो फिर भी हम खुदा के फजल करम से अपनी जगह मुतमईन है कि जिंदगी जो है वो बिल्कुल हुआ है, उसको ऐसे हादसे नहीं है जो बयान करने के काबिल हो, छोटे मोटे से हादसे नहीं होते हैं, वो तो हमारे इम्तिहान होते हैं। मगर ये जो वाकयात हैं ये हादसे जो थे मगर ये मना किया गया था, उसके बावजूद हम उसमें शामिल हुए। अच्छा नानू, आज कल की नौजवान पीढ़ी के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? कल की नहीं बल्कि आज से ही शुरू करो। आज से आने वाला नौजवान होगा वो भी कल में शुमार हो जाएगा। आज का नौजवान जो है वो भी है। आज का नौजवान वो समझना बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि जो हमने बचपन में गुजारा था, हमने आपको एक वाक़या बताया। अभी हमारी लड़की वगैरह बरेली गई है, रक्षा वाला यहाँ पर आया, सिर्फ इतना टाइम लगा कि बच्चों ने कहा हम बैग ले लें, और दोबारा जब गई तो रक्षा वाला बर्दाश्त नहीं कर सका और लेके चला गया रक्षा को। बच्चे कहने लगे अर्शी और पापा, और रक्षा वाला चला गया। तो मैंने कहा चला गया तो आपने उससे कह दिया होता, हम उसको रोके रखते, बातों में लगाते, या उससे कहते भाई जरा 1-2 मिनट और ठहर जा। अब हम जो गेट को देखते हुए बाहर गए तो वहाँ पर वो बर्फ बेच रहे थे, वहाँ पर अपने मोहल्ले के कोई नौजवान खड़े हुए थे, बच्चे जो कि 14-15 साल के थे। हमने उनसे कहा यार सामने से रक्षा दिला दो, हमारे बच्चे सब दरवाजे में खड़े हुए और रक्षा वाला ने चला गया। तो उन बच्चों ने कोई तवज्जो नहीं दी। एक दौर ये था हमारा कि अगर कोई बड़ा कह दिया करता था तो हम कहते थे अपना काम रोको, पहले उनका काम कर दो। तो आज हमें इस बात का एहसास हुआ कि बच्चों के अंदर ये कमी आ गई, बड़ों की इज्जत भी नहीं कर रहे और एहसास भी नहीं कर रहे। तो मैंने उससे कहा भी, जो बर्फ को छील रहा था वो हमारे मोहल्ले के है एनुद्दीन। मैंने कहा एनुद्दीन देखो, एक हमारा बचपन वो गुजरा है कि किसी ने कहा तो हमने फट से काम किया है, पहले अपना काम रोक दिया है, और आज हम बच्चों को बता रहे हैं कि हमें ये परेशानी है कि हम चल नहीं सकते ज़्यादा देर तक, तो आप हमें रक्षा लाओ। तो रक्षा नहीं लाया, मगर मैंने यहाँ चौड़ा इस पे अपने मस्जिद के बैक साइड से जो वो है चौराया, वहाँ से खड़े होकर जो सामने देखा तो एक साहब वहाँ खड़े हुए थे उसके मोहल्ले गली के दरवाजे के। मैंने उनसे कहा कि मुझे रक्षा चाहिए, हालांकि वो उम्र में होंगे तकरीबन 40-45 साल की उम्र में। एक मुझे रक्षा चाहिए, ये सामने जो रक्षा खड़ा हुआ है उससे ही कह दो। उन्होंने रक्षा वाले से कहा कि इनको रक्षा चाहिए, आप उनके ले जाओ। रक्षा वाला मोटर निकाल लिया, आजकल तो उस पर चल रहा है ना, मोटर लगे हुए उसके अंदर। तो मुझे इसका एहसास हुआ कि आज का नौजवान जो है वो अपनी इज्जत नहीं कर रहा है, अपने घर के लोगों की इज्जत नहीं कर रहा है, तो बाहर के लोगों क्या करेगा? कोई अगर आज नौजवान बैठता है तो ये भी देखता है कि बाकी सराहने बैठता है या हमारा बच्चा कभी देखते थे कि हमारे बुजुर्ग जो है वो कहाँ बैठे, तो हम उनके इज्जत नहीं करता, इज्जत ही नहीं कर रहा है। एक बात तो ये हो गई अपने घर के अंदर कि हमें ये तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हम बच्चों को बताएं कि इज्जत कैसे होनी चाहिए। दूसरी बात जो है कि मदद से दूर होता जा रहा है जी, बहुत अच्छी लाइन के अंदर इस तरह की उलियानियत आ गई है कि हम उसको रोकना चाहें तो नहीं रुक पा रहे। बहुत अच्छी बात है। तो हमारे लिए इसका रुकने का तरीका ये नहीं है कि फिल्म मत देखो, फिल्म देखो मगर उसको अपने ऊपर मत लाओ जी, और ज़्यादातर मजहब के अंदर घुसो जी, क्योंकि जब हम मजहब की तरफ ज़्यादा जाएंगे तो हमारे जहन जो है वो उन गंदी बातों से बचेंगे जी जी। और हमने तो अपने और साथियों से भी कह रखा और बच्चों से भी कहते रहते हैं कि नमाज के अंदर भी अगर आप कोई शैतान हरकत कर रहा है और आपको बहका रहा है समझे, तो उसके लिए ये भी कह दिया गया है कि आपको उसी वक्त लड़काइए उसको, शैतान को। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, मैं पनाह में आता हूँ अल्लाह के शैतान मरदूद की बचने के लिए। तो अल्लाह ताला को जब ये हम पैगाम देते हैं और अल्लाह ताला उस पैगाम के जरिए शैतान को कब भाग जाता है, तो मैं तो अपने रात को सोते वक्त भी 3 मरतबा तो आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ता हूँ। उसके बाद फिर जब पढ़ता हूँ 4थी मरतबा तो पूरा पढ़ता हूँ आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, और फिर अलन शरीफ जी, अलन शरीफ के 2 बार पढ़ूँ या 3 बार पढ़ूँ। फिर मैं दरूद शरीफ पढ़ता हूँ अल्लाहुम्मा सल्ली और इधर अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद, इसको कम से कम इतनी बार पढ़ता हूँ कि जिससे मेरा दिल मुतमईन हो जाए कि मैंने रसूल मखदूम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कुछ किया। और उसके बाद या अल्लाह तेरा शुक्र है या अल्लाह शुक्र है कह के आगे मीटता रहता हूँ और कितनी मरतबा कहता रहता हूँ मुझे कुछ हो या हकीकत मुझे कुछ होश नहीं होता, मुझे किस्मत नहीं जा रहती
11 بجے جہاں اس نے ٹن سے بجایا کتنا ہی پروگرام ٹی وی کا آ رہا ہو, چاہے وہ خبریں ہوں یا فلم ہو, باہر دھاڑ کی ہو, رومانی فلم نہیں دیکھتا. اور میں نے 11 بجے آف کر دیا اور مجھے سکون سے نیند ہو گئی اور ادھر تہجد کے لیے اٹھ گیا. اور میں یہ کہہ کے سوچتا ہوں کہ مجھے 3 بجے اٹھنا ہے. کیا طریقہ ہے مجھے 3 بجے اٹھانے کا؟ میں نہیں کہہ سکتا. مجھے اسی وقت نیند آئے گی, آنکھ کھل جائے گی, بے چینی قرار ہوگی, ٹارچ رکھی ہوئی ہوتی ہے, گھڑی اٹھا کے دیکھتا ہوں, ارے 2:45 بجے. کوئی بات یہ نہیں کہتے میں نے 3 بجے کہا تھا 2:45 بجے, نہیں. یہی ہے. یعنی جو آپ کو خیال آ رہا ہے اس کو فوراً کرنا ہے. میں آپ کو ایک واقعہ بتاؤں بڑے اچھی طریقے کا. یہ جو کام جو ہو رہا ہے یہ ہمارے کہنے سے کچھ نہیں ہو رہا ہے. میں ڈیٹول کی شیشی میرے پاس چلتی رہتی ہے, کبھی کسی چرچ لگ گیا تھے. قریب ایک واقعہ ابھی ہوا ہے, ایک شادی کھانے کا یہاں چل رہا تھا. اس وقت میرے پاس ڈیٹول ختم ہو چکا تھا. میں دکان پہ جب گیا تو میں نے کہا ڈیٹول ختم ہو گیا, ڈیٹول دے دو. وہ میں نے ڈیٹول کی شیشے لایا, میں نے یہاں رکھ دی. خیر کوئی بات نہیں, گھر کے اندر ایک چیز کی ضرورت پڑتی ہے. کھانے کا یہاں پروگرام چل رہا ہے. میں جب کلی کرنے کے لیے گیا تو میرے حلق کے اندر ایسا معلوم ہوا جیسے حلق میں ہڈی اٹک گئی. تو میں نے جب غور کیا تو یہ سوچا کہ میرے کسی نوالے میں بھی ایسی چیز تھی نہیں جو وہ ہڈی اٹک گئی. تو میں نے بے ساختہ انگلی ڈال کے دیکھی تو وہاں ہڈی نہیں تھی, مگر وہاں پر ایک ورم جیسا بن گیا. اور اس کو میں نے دبایا تو اس کے اندر سے جو کچھ بھی میل نکلا, پانی نکلا, اس کو دبایا تو اس سے مجھے سکون ملا. اب میں نے جب کلی کرنا چاہی, خون نکل رہا تھا, تو میرے پاس پھٹکری رکھی ہوئی تھی. اس کو پھٹکری کو جلدی سے میں نے کھولا اور اس کو گلاس بھر کے میں غرارے کرتا رہا. اس سے پھر بھی سکون نہیں ملا. تو مجھے خیال ہوا کہ یہاں پر ڈیٹول کام کرے گا. تو آپ یہ دیکھیے میں جو ڈیٹول لایا وہ ایک 10-12 دن پہلے لے آیا تھا, اور اس وقت میرے پاس ڈیٹول نہیں تھا اور رات کا ٹائم, اور یہ مجھے احساس ہوا کہ مجھے یہاں ڈیٹول کام کرنا ہے. میں نے وہ شیشے نہیں کھولی اور یہ کہا کہ اللہ تو سب کچھ جانتا ہے نا, تم نے پہلے انتظام کر لیا. اور یہ حقیقت ہے, تم نے پہلے انتظام کر لیا, ورنہ میں اگر جاتا بھی تو نہیں مارک ملتا. اور میں نے جیسے 2-3 قطرے ڈیٹول کے ایک گلاس میں ڈال کے اور غرارے کرے, خون بھی ختم کیا, درد کے اندر بھی کمی آ گئی. تو یہ باتیں جو ہم کہہ رہے ہیں کہ مذہب کی طرف رجحان ہونا چاہیے, اور جس وقت اشارہ ملے اسی وقت پھڑک کے کرنا ہے, کیونکہ یہ اشارہ مل رہا ہے کرنا ہے, ابھی ضرورت نہیں ہے 10 دن کے بعد کرنا ہے. ابھی ہمارے داماد آ گئے وہاں سے سعودیہ سے, ان سے باتیں ہو رہی ہے بابا آپ گھٹنوں کا درد یہ وہ. تو میں نے کہا اپنے ٹائم پر ختم ہوگا. وہ تذکرہ کرنے لگے ان کا کیا نام ہے یار, وہ ان کا موسیٰ علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کرنے لگا. میں نے کہا موسیٰ علیہ السلام نے ایک دعا مانگی تھی کہ فرعون سے نجات دلا, تو بولے وہ نجات دلا دو تھی. ہاں وہ یہ بتا رہے تھے کہ وہاں پر جو فرعون کے حد تک مقبرے کھدائی ہو رہے ہیں وہ ایک عجیب طرح سے آ رہا ہے. وہ دریا جس میں فرعون ڈوبا ہے اس کی بھی کھدائی کر کے نکالا جا رہا ہے اس کو, تو وہ ہے ابھی یہاں پر ڈوب گیا. موسیٰ علیہ السلام نے جو اپنا وہ مارا تھا, ایسا مارا تھا, اس سے وہ اندر گھس گیا تھا. وہ موسیٰ بھی اس میں فرعون غرق ہوا ہے تو اس کی بھی نکالا جا رہا ہے. اس وقت مجھے بات یاد آ گئی. میں نے کہا وہ دعا مانگی تھی موسیٰ علیہ السلام نے 40 سال پہلے کہ اس سے مجھے نجات دلا. آپ مجھ سے کہہ رہے ہو میرے گھٹنے کا درد, تو میں نے کہا یہ بتاؤ کہ گھٹنے کا درد کیسے دور ہو جائے گا؟ 5 منٹ میں تھوڑی جائے گا, 10 منٹ میں تھوڑی ہوگا. موسیٰ علیہ السلام جو کہ اس کے نبی تھے, 40 سال کے بعد ان کی دعا قبول ہو رہی ہے. صبر کرنا پڑے گا اور صبر کی تلقین کرنا ہے. تو میں نے کہا میں تو کچھ نہیں لگا, میں تو یہ کر رہا ہوں کہ اپنی کثرت کر رہا ہوں, چاہے تہجد مل جائے یا نمازیں مل جائے, جس سے مجھے نفل پڑھنا ہے یہ میری کثرت ہو رہی ہے اور حقیقت ہی ہے. ابھی ایک میں آپ کو اور واقعہ بتاؤں گا, یہ سلسلے میں